قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. ہمارے دین حق کی بنیاد ہمارے اکابرین امت کے نزدیک 4 چیزوں پر ہے اور کچھ امت کے علماء نے 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز جس پر اللہ نے دین کی بنیاد رکھی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے وہ حق اور وہ دین. ہمیں دین کے کسی بھی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو ہم اللہ کی کتاب کے ورقے کھولیں اور پہلے اللہ کی کتاب سے اس مسئلے کا حل کریں. مل گیا تو یہ بسم اللہ، اس کو ماننا فرض ہوگا، اس کا انکار کفر ہوگا. نمبر 2، اگر اللہ کی قرآن میں وہ چیز نہیں ملی تو پھر دین حق کی بنیاد جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنت. پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ مسئلہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہو، آپ نے اس کا حل کیا ہو، پھر ہم اللہ کے پاک نبی سے پوچھیں، پھر اللہ کے پاک نبی جو ہمیں اس کا حل بتائیں گے اس کو ماننا بھی ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہو جائے. اگر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ بات نہ ملے، ہوتا ہے کسا ہوتا، تو پھر ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں. یہ دین کی تیسری بنیاد. اگر وہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی میں ملتی ہے تو اس پر عمل کرنا دین بن جائے اور اس کو ماننا بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دین کی بنیادیں ہیں. نمبر 4، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں ملتا تو پھر آپ کو اور مجھے کو اپنی عقل کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. پھر ہم ان اکابرین کی طرف جائیں گے جو آج سے 1300 سال اور 1400 سال پہلے گزرے، جن کو تابعین، جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اس مسئلے کا حل کیا. مل گیا تجھے بسم اللہ، نہیں ملا تو پھر ان کی عقل کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عقل کو کیسے استعمال کیا. اس کے بعد کسی کو بھی اسلام میں اپنی عقل کو چلانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ اس وقت کے لوگ باہر اور اندر سے اتنے پاک اور ستھرے تھے کہ ان کا اندر بھی اور ان کا باہر بھی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا. وہ اندر باہر سے ایک قسم کے لوگ. آج ہم صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کچھ ہوتے ہیں، ہمارا اندر کچھ ہے، ہمارا باہر کچھ ہے، ہماری گھر کی زندگی کچھ اور ہے، باہر کی زندگی کچھ اور ہے. اس لیے ہماری عقل اس قابل نہیں کہ جس کے پیچھے چلے. اچھا، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا
जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, ये दो चीज। इस पर अल्लाह की जात, जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात और सहाबा किराम की जात, 1200-1300 साल पहले थे, वो सारे के सारे इस चीज पर मुत्तफिक हैं, जिसे इजमा कहा है। अल्लाह भी शामिल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं और उम्मत के उलमा भी शामिल हैं। लिहाजा वो चीज भी दुनिया दीन कहते हैं। फिर उसके बाद कुरान की हकानियत और कुरान की सदाकत, इस पर अल्लाह का भी इत्तेफाक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी है, सहाबा का। अब अगर कोई बंदा बाहर निकलता है और कुरान की सदाकत का इनकार करता है, किसी एक आयत का नहीं, सिर्फ एक जुमले का भी, तो वो अल्लाह को भी झूठा कहता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झूठा कहता है, उसका ईमान। इस पर भी इत्तेफाक है और इजमा है। तीसरी चीज, चूंकि जमाती उसानी के कुछ दिन चल रहे हैं आखिरी, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सहाबी होना और आपकी खिलाफत बरहक का होना, ये भी कुरान में है, ये अल्लाह की बात है, आपकी और मेरी नहीं। और ये बात अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है, और यही बात 12वीं 13वीं सदी के जो ताबईन तबा ताबईन गुजरे, उनका भी इस पर इत्तेफाक है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबी भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बरहक भी। अब को बंदा इससे बाहर निकलता है तो गोया वो कुरान का इनकार करता है। एक बात कह चलता हूं मैं, फिर मैं आगे चलता हूं। 1,40,000 सहाबा किराम की तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, बाद उलमा ने 1,10,000 की तादाद लिखी है और अक्सर उलमा ने 1,40,000 की तादाद लिखी है, जो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हज करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुनने वाले। अल्लाह की शान है, 1,40,000 सहाबी है, लेकिन कुरान ने सिर्फ एक को सहाबी कहा, बाकियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इस एक को अल्लाह ने भी सहाबी कहा है और जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा। ये शान में इतना आगे है और वो अकेला 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 जनाब सिद्दीक़ अकबर है कि जिनकी सहाबियत का ऐलान अल्लाह ने किया। कोई ढकी छुपी चीज। सूरह तौबा है, 10वां सिपारा है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ये सहाबियत आ रही है कि जब मेरा नबी अपने साथी से कह रहा था, अपने सहाबी से कह रहा था, अपने दोस्त से कह रहा था, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह मेरे भी साथ है, अल्लाह तेरे भी साथ है। यहां जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा वाली बात नहीं कही कि हजरत मूसा ने कहा था अल्लाह मेरे साथ है, हालांकि उनके साथ हजरत हारून भी थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अल्लाह मेरे साथ है। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो जुमला कुरान बयान करता है, फरमाया इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ। गोया कि अल्लाह की मईयत, अल्लाह की तईद, अल्लाह की सोहबत का होना, अल्लाह के आर्डर का होना, अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत का होना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नुसरत की चादर के तले जो अल्लाह की तरफ से है, अपने साथ जनाब सिद्दीक़ अकबर को रखा। ये अल्लाह की चादर है नुसरत, जो इन दोनों के ऊपर अल्लाह ने डाली। अच्छा, आगे बड़ा अजीब जुमला था, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, ये हु वाहिद का सीगा है, हालांकि ये दो थे गार में, ये बात गार की चल रही है। पीछे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को गिना है, अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन यहां अल्लाह ने एक को गिना है, दो को नहीं गिना।
یہ اللہ کی بات ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، نبی پر تو سکون کی چادر پہلے ہی تھی، اب اللہ نے سکون کی چادر صدیق پر بھی ڈال دی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ. آگے ہے وَأَيَّدَهُ. آپ اور میں بھی جملہ بولتے ہیں کہ میں نے تائید کر دی، دستخط کر دی، میں گواہ بن گیا. یہاں اللہ فرماتی ہے وَأَيَّدَهُ، صرف سکون کی چادر نہیں ڈالی، میں نے صدیق کی تصدیق بھی کر دی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اپنی بھی اور اپنے اس لشکر کی طرف سے بھی جنہیں فرشتہ کہا جاتا ہے. لم تروہا، جس لشکر کو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی اس کی تائید کی. آگے ساتھ فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ نے مکے والے کافروں کا جو منصوبہ تھا، سفل، یہ جو سڑکوں پہ پتھر سے پہلے وہ جو مشین کے ذریعے کیا ڈالتے ہیں، لوگ، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، ہم نے کافروں کے منصوبے کو لک بنا دیا. کہ یہ تو کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہم آج اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس دنیا سے ہی ختم کر دیں. لیکن اللہ چاہتے ہیں صرف دنیا میں نہیں، جنت میں قیامت کے دن بھی میرے نبی کا نام اور کلمہ رہے. بلکہ اللہ نے تو یوں کہا میرا نبی جہاں میرا نام ہوگا تیرا نام ہوگا، جنت میں میرا بھی ہوگا تیرا بھی ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نام میرا چلے تیرا نہ چلے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تیرا چلے میرا نہ چلے، ہم دونوں کا چلے. اس لیے ہم نے ان کے منصوبے کو خاک کر دیا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث ہے، خود ان کی زبان سے، کہ جس رات ہجرت کرنی تھی، دن کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ کو لپیٹے ہوئے، توجہ میری طرف رکھیے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، منہ کو لپیٹے ہوئے چادر میں دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے. مکے کی گرمی بھی تھی، گرمی کا سبب بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ، دونوں سبب ہو سکتے ہیں. آ کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دروازہ کھٹکھٹایا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے ہوئے گئے اور دروازہ کھولا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی لگا. آ کر تشریف فرما ہوئے. اماں کہتی ہیں کہ میں بھی، میری بڑی بہن بھی، میری چھوٹی بھائی بھی ارد گرد بیٹھ گئے کہ دوپہر عین دھوپ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، کیا بات ہے. ہمیں دیکھ کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ان سب کو اٹھا دو، میں نے کو راز کی بات ہے. میرے ابا نے عرض کی یا رسول اللہ، زور سے کہہ لیں سکتے، زور سے بہت کمزور لگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں آتی. زور سے کہہ دیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھ پر درود پڑے گا اتنا ہی اس کی جنت میری جنت کے قریب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں میں درود پڑھتے ہو مجھ تک میری قبر میں فرشتے پہنچاتے ہیں، جمعے والے دن مجھ پر درود پڑھو ڈائریکٹ پہنچتا. ڈائریکٹ. ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اگر جمعے والے دن نماز عصر کے بعد بیٹھ کر کوئی بندہ 80 بار مجھ پر درود پڑھ لے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے.
زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلا جواب سنیے. میرے ابا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زور سے صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح میں آپ کا رازدار ہوں, کٹ تو سکتا ہوں لیکن آپ کا راز میرے سینے سے نہیں نکل سکتا, اسی طرح یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ کٹ تو سکتے ہیں لیکن ان کے اندر سے آپ کا راز نہیں. سبحان اللہ. بعض علماء نے حضرت حذیفہ بن یمان, بڑے مشہور صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو رازدار نبوت لکھا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. لیکن ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں کہ وہ صرف ایک بات کے رازدار تھے, ایک بات کہ ان کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا رکھے تھے کہ مدینے میں کون کون بندہ منافق. حضرت عمر جیسے بندے بھی کبھی کبھی ان سے جا کر پوچھتے تھے, حذیفہ قسم کھا کر بتا کہ انہوں نے میرا نام لیا, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے راز دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن مدینے میں کون کون. ان کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز کا راز دیا, لیکن وہ رازدار رسول مشہور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا رازدار ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. 23 سالہ زمانہ ہے, اور بلکہ آج بھی روضہ پاک کے اندر پڑا ہوا رازدار. سبحان اللہ. زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. قیامت کے دن بھی رازدار. رازدار ہونے کا جو شرف اللہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا ہمیں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ سید جو آل رسول ہوتا ہے, اس کی صفات میں ایک صفت ہوتی ہے کہ سید سونا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سونا گورے ہونے کا نام نہیں ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ گورا ہے وہ سونا ہے. سونا وہ ہے کہ جس کے ماتھے پر نظر نہیں ٹک سکے, چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ سر سے لے کر پیروں تک سونا میری اور آپ کی نظروں میں ہو, اور اللہ کی نظروں میں وہ اندر سے بھی سونا ہوتا ہے, باہر سے بھی سونا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے یہ تو ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے, یہ وہ عبادت ہے. نماز ہم پہ فرض ہے, کہو بے شک ہے نا, حج زکات روزہ یہ چیزیں ہم پہ فرض ہے. اللہ نے اپنے اوپر نماز تو فرض رکھی نہیں اس لیے کہ اللہ اس نے ہم پر فرض کی ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں نماز صرف تم پر ہے. میں ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک ہوں, تم میں میرے جیسا تو کوئی نہیں, لیکن آؤ میں دعویٰ کر دیتا ہوں کہ درود پڑھنے میں میرے محبوب پر تم اور میں دونوں ایک. سبحان اللہ. پہلے اپنا نام لیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پاک پر درود پڑھتے کا یصلون علی النبی. سبحان اللہ. تم بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پہلے اپنا پھر فرشتوں کا ذکر کیا, پھر تمہارا ذکر کیا ہے. تم درود پڑھو, قیامت والے دن انشاءاللہ جس کھاتے میں اللہ کا درود ہوگا اللہ کے فرشتوں کو ہوگا, تمہارا بھی ہوگا. سبحان اللہ. میں ایک بات کہہ دوں, اگر وہ قبول ہوگا اللہ سبحان اللہ, اور وہ یقیناً قبول ہے, زور سے کہیں بے شک یقیناً قبول ہے,
لڑ لگے ہیں تو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے کہ لڑ ادھر لگا عرض کی یہ بھی سارے رات سبحان اللہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی جبریل آیا سبحان اللہ زور سے کہہ دیں میں اسی لیے آیا جبریل نے کہا ہے کہ آج رات مکے سے نکلنا ہے سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہا کہ جبریل نے کہا اللہ کہتے ہیں ساتھ کی صورت سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ کی صورت طبرانی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق یہ میرے پاس جبریل آیا ہے یہ جبریل آیا کھڑا ہے زور سے کہہ دو علیہ السلام علیہ السلام کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں ابتدا سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی میری امت میں صدیق جیسا بندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں ایک سورت ہے آخری سپارے میں واللیل اذا یغشی سورۃ اللیل کا ہے لیل کا معنی ہی رات ہے کیا ہے رات اور رات ہوتی رازدار ہے توجہ دینا میری بات رات میں سارے راز کے کام کیے ٹھیک ہے دن کو بندہ وہ راز کے کام نہیں کر سکتا جو رات کو کرتا ہے اچھا اللہ بھی بڑے بڑے کام رات کو کرتے ہیں سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ بھی بڑے بڑے کام رات کو کرتے ہیں مثلا اب یہ ہجرت کی رات ہے کیا ہے زور سے کہتے کیا ہے رات ہے معراج کی برات کی یہ راتیں ہیں لیلۃ القدر رات ہے اہم اب کی سورت کا نام سورۃ اللیل بعض معنی تو علماء رات ہی کر دیتے ہیں لیکن اصل معنی اگر میں دل کی گہرائیوں سے پیار اور ایمان اور محبت والا کروں تو معنی بنتا ہے راز بانی سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس میں راز کیا ہے مولانا بیٹھے ہیں آپ بھی کئی حافظ بیٹھے ہوں گے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى سبحان اللہ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى یہ راز کر پھر آگے آخر میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى سبحان اللہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى کبھی گھر بیٹھ کر نا اس سورت کا ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ نہ سمجھ آئے تو پھر تفسیر پڑھ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى توجہ میری طرف اللہ کہتے ہیں تمہیں میں ایک بندہ بتاتا ہوں یہ من کا معنی قرآن جہاں بھی کرتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک بندہ ایک شخص قرآن نام نہیں لیتے اس کا نام راز میں چھپا ہوا بابا اور ہمیں بھی حکم ہوتا ہے جب دیا کرو اللہ کے نام پر چھپا ایسے ہی ہے ظاہر کیا تو ثواب نہ ہو بلکہ اگر اس ہاتھ سے دیا ہے تو اس طرح دو اس کو بھی پتہ نہ چلے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر سمجھنا ہو تو میں سمجھا دیتا ہوں فَأَمَّا مَنْ آتَى ایک بندہ ہے جو دے
देता है, एक बंदा है जो वत्तका, देता भी है फिर डरता है, देता भी है और उलमा ने खोज लगाया कि अल्लाह किस बंदे की बात कर रहे हैं। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये हजरत अब्बास के बेटे हैं, हुजूर के चाचा हैं। इनकी उम्र 11 साल की थी। कितनी? कितनी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरी उम्मत का मुफ्ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की किसी एक आयत के बारे में तुमने कोई बात पूछनी हो, तुम्हें मैं न मिलूं, तो इस 11 साल के बच्चे से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे तो 11 साल के बच्चे को बॉल का पता है और बैट का पता है, क्रिकेट किस तरह खेलनी, आउट कैसे होता है और बॉलिंग किस तरह करनी है और बैटिंग किस तरह करनी है। ये 11 साल का बच्चा है जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफ्ती। एक और है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो भी 12 साल के। हुजूर ने कहा ये भी मेरी उम्मत का मुफ्ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, दोनों की उम्र 12-13 साल। एक तीसरे अब्दुल्ला, उनको अब्दुल्ला इब्न मसूद कहा जाता है। लोग से कहते कितना था? बड़ा था। सहाबा अत्तहियात में बैठे होते, नमाज में वो खड़े होते तो कद बराबर। जोर से कह दे टांगे छोटी छोटी, बाजू छोटी छोटी। फतेह मक्का के लिए जब हुजूर मदीने से आए ना, तो रास्ते में एक वादी आती, उसको वादी अस्फान कहा जाता है। ये मक्के के करीब है, मदीने से काफी दूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। आपने तो कभी पढ़ा नहीं, 10,000 का लश्कर था मेरे पास नबी के साथ। फतेह मक्का के आसमान में कहा डेढ़ डाल दो, डेढ़ डाल दिए। नमाज असर के बाद वहां पीलू के दरख्त थे। किसके? हमारे इलाके में भी पीलू होते हैं, बेर जितना, बेर से छोटा होता है, मीठा होता है, बड़ा। ये रेत के इलाके में और पीलू की जड़ की मिसवाक इस्तेमाल की जाती है, जो आज भी मक्के मदीने में मिलती है। हुजूर के जमाने में भी इसी की जड़ों की मिसवाक बनाई जाती है। लेकिन उस इलाके में दरख्त बड़े बड़े थे। कुछ सहाबा आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्फा अल्फा मर्रा बिआदद कुल्ल दर्रा, अल्लाह रेत के जर्रों से ज्यादा दरूद व सलाम तेरे पाक नबी पर। अल्लाह पानी के कतरों से ज्यादा दरूद व सलाम तेरे पाक नबी पर। अल्लाह आसमान के सितारों से ज्यादा दरूद व सलाम तेरे पाक नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि। इजाजत मांगी, हम थोड़ा घूम फिर आए, वो मिसवाक काटा है, वो पीलू चुना है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, जाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को भी साथ ले। अभी पीलू का छोटा सा दरख्त नजर आया तो उन्होंने कहा, अब्दुल्ला तुम चढ़ो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद चढ़े। तो छोटी छोटी पतली पतली टांगे जो नजर आई, तो जो नीचे खड़े थे वो हंसने लग गए। तो जो है हंसने लग गए। हंसते हंसते पीलू चुन के वापस आए तो सोहबत नबी में पहुंचे तो भी हंस रहे थे। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे यारो, सुभान अल्लाह, मैं हंसने का सबब पूछ सकता हूँ? क्यों? हाय कितने सोहने और लोग सन, जेडे रोंदे भी नबी के सामने सन ते हंसते भी नबी के सामने। उन्होंने रोवण ते भी मोहरा नबी ला गया, उन्होंने हसन ते मोहरा भी नबी ला गया। तो आडे मेरे हसन के ते अल्लाह ने आख्या, फल यज़हकू कलीला, थोड़े हंसे। क्यों? फरमाया, फइन्ना तुमीतुल क़ल्ब, हसन नाल दिल मर जाता। रोया करो, रोवण नाल दिल को पानी मिलता है और दिल जिंदा और ताजा होता है। लेकिन वो हंसते भी थे, रोते भी थे, नबी मोहरे लगाते। सुभान अल्लाह।
ایک بات کہہ کے آگے چلو، ان کا ہنسنا بھی دین تھا، ان کا رونا بھی۔ سبحان اللہ، غور سے کہہ دو، دین اس لیے بن گیا کہ مہر نبی لگا، میرے آقا کے آگے ہنسے۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ سبحان اللہ، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم، یا رسول اللہ، پتلی پتلی ٹانگیں دیکھی ہیں، کمزور کمزور ٹانگیں دیکھی ہیں، تو پلے ہی کچھ نہیں ہے تھے۔ اے مسجد ابو ذر والوں، میرے پاک نبی نے جو سنا، ارشاد فرمایا قیامت والے دن اگر ان ٹانگوں کو ترازو میں رکھ دیا گیا تو اللہ کی قسم ہے ترازو آسمان کو لگ جائے گا، ٹانگوں والا ترازو کا حصہ زمین پر۔ سبحان اللہ، کیا پتہ یہ کتنی وزنی ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں کیا پتہ یہ کتنی وزنی ہے؟ یہ قیامت کے دن ترازو کو مجبور کر دیں گے کہ ترازو جھکا لے گا۔ اللہ اکبر، اور ترازو کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ترازو، اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک یہ عبداللہ، ایک حدیث میں ملتا ہے حضور کبھی کبھی ان تینوں عبداللہ کے لیے تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یہ ترائے عبداللہ نے میں محنت کی تھی، یہ تیار کر دیتا ہے، انہوں قبول کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 12 سال سے۔ اور یہ ہماری جو فقہ حنفی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ عقل پہ آئی ہے، نہ، یہ ساری عبداللہ ابن مسعود سے نقل، ساری حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ ایک کو بھی حضور نے کہا لوگوں قرآن کی کو آیت کے بارے میں پوچھنا ہو، اگر تمہیں میں نہ ملوں تو اس سے پوچھ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو کہے گا میری مہر ہے، یہ سچ ہے۔ یہ نبی پاک زندگی میں کہہ گئے، بلکہ ایک بار بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا عبداللہ میرا دل کرتا نماز قرآن سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رو پڑے، یا رسول اللہ آپ خود صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو قرآن آپ کے سامنے جبریل تو پڑھ سکتا ہے، کوئی اور آپ کے سامنے کیا پڑھ سکتا ہے؟ کہو نا سبحان اللہ، میں کیسے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، آج میرا دل کر، یہاں حضور کا دل کر۔ ایک اور صحابی حضرت ابی بن کعب، زور سے کہتے رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کہا ابی قرآن سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کیا قرآن نہیں سن؟ ارشاد اللہ وہ جبریل کھڑا ہے، اور جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کہتے ہیں ابی سے کہو قرآن پڑھے، میں آج پہ بیٹھ کے سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا میں قرآن سنا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے حیران ہو کر کہا سمانی یا رسول اللہ، کیا میرا نام لیا ہے اللہ نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبریل تیرا نام لکھتا ہے، اللہ کہتی میں اس کا قرآن سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیا؟ ایک اور صحابی رات قرآن پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، چارپائی پر چھوٹا معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ جب قرآن وقت میں پڑھنے لگے گھوڑے کو بہتا ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے تو قاری سنے نہیں نا، قرآن پڑھنے والے سنے ہی نہیں ہم نے، گھوڑے کو بہتا، گھوڑا اچھلنے لگ جاتا، اب وہ ڈرتے کے ساتھ بچہ سو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کے پاؤں بچے کو لگ جائے، آہستہ پھر بہتا ہے، پھر قرآن پڑھا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔ آخر قرآن کی بس کر گھوڑے کو جب اچھل صبح نماز کے لیے مسجد نبی میں گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنا، تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر آج گھر میں قرآن پڑھتا ہے اللہ کی قسم ہے مدینہ کے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں، میرے گھر کے باہر اتنے اللہ کے فرشتے کھڑے قرآن سن رہے تھے، میں گزرا وہاں سے، میرے ساتھ صدیق اکبر تھا،  اور سے کہتے رہے ہم دونوں نے تیرا قرآن سنا، کھڑے رہے،
اور اس وقت دیکھا کہ فرشتے اتنے تھے کہ میں نے پاؤں ایسے اٹھا رکھا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے یہ اللہ کے فرشتے نہ تھے۔ اللہ اللہ صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ، سعد نام کے کئی صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ سعد کا انتقال ہو گیا۔ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی دی پہ ان کے گھر اور ایسے پنجوں کے بل کھڑے ان کے گھر میں تھے۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا تو ارشاد فرمایا میں بھاگا اس لیے کہ کہیں مجھ سے پہلے فرشتے اس کے جسم کو اٹھا کر آسمان پر نہ لے۔ تم کیا جانو وہ کیا بن رہا ہے، میں اس لیے بھاگ کے گیا اور وہاں میں پنجوں کے بل اس لیے کھڑا تھا کہ اس کے گھر میں جگہ ہی نہیں تھی کہ میں پورا پاؤں بچھاؤں، آسمان کا 70,000 فرشتہ اس کے گھر میں۔ سبحان اللہ، عجیب قوم تھے خیر اللہ زور سے درود شریف پڑھ لیں۔ بات کر رہا تھا، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سنا یہ سارے وقت ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی رہی تو